الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بلغت قصہ مختصر. دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. بغیچے چھوڑ کر خالی قبر اندر سمانا ہے. بغیچے چھوڑ کر خالی قبر اندر سمانا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کے پاس کالے رنگ اور نیلی آنکھوں والے دو فرشتے آتے ہیں. کالے رنگ والے اور نیلی آنکھوں والے دو فرشتے آتے ہیں. ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے. وہ دونوں کہتے ہیں کہ تو اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کیا کہا کرتا تھا. ما کنت تقول فی ھذا الرجل. آقا علیہ السلام کی طرف اشارہ کریں گے اور کہیں گے کہ والضحیٰ کے چہرے والے واللیل کی زلفوں والے علم نشرح کے سینے والے طٰہٰ کی جبین والے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. اگر وہ مومن ہوگا تو کہے گا وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. وہ دونوں کہیں گے تحقیق ہم جانتے تھے کہ تو ایسا ہی کہے گا.
پھر اس کی قبر 70 گز لمبائی اور 70 گز چوڑائی کھلی کر دی جائے گی، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد وہاں روشنی کر دی جائے گی، پھر اس سے کہا جائے گا سو جاؤ، وہ کہے گا میں اپنے گھر واپس جاتا ہوں تاکہ میں انہیں اچھے اعمال کی، اچھے حال کی خبر کر دوں۔ تو وہ دونوں اسے کہیں گے تم اس دلہا کی طرح سو جاؤ جسے وہ جگاتا ہے، جو اسے اپنے گھر والوں میں سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے سونے کی جگہ سے اٹھائیں گے۔ اور اگر وہ منافق ہو تو کہتا ہے میں نے لوگوں سے کوئی بات سنی جو وہ کہتے تھے، میں بھی وہی کہتا تھا۔ تو وہ دونوں کہیں گے تحقیق ہم جانتے تھے کہ تو ایسا ہی کہے گا۔ تو زمین کو کہا جائے گا اس پر مل جا، اسے دبا، وہ اسے دبائے گی، اس کی پسلیاں ایک دوسرے کی طرف نکل جائیں گی، بس اسے ہمیشہ ایسے ہی عذاب دیا جاتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ٹھکانے سے اٹھائیں گے۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میت کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، پس وہ اسے بٹھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے اللہ میرا رب ہے۔ تو اسے کہتے ہیں تیرا دین کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ وہ اسے کہتے ہیں یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے جو تم میں بھیجے گئے؟ وہ کہتا ہے وہ اللہ کا رسول ہے، سبحان اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے۔ اور وہ اسے کہتے ہیں تجھے کس نے بتایا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی۔ فرمایا یہی مطلب ہے اللہ کے اس فرمان کا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، آخر آیت تک۔ فرمایا آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، تم اس کے لیے جنت کا بچھونا بستر بچھا دو اور اسے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو، تو وہ کھول دیا جاتا ہے، بس اس کے پاس اس جنت کی ہوا اور خوشبو آتی ہے اور اس کی حد نگاہ تک اس قبر کو کشادہ کر دی جاتی ہے۔ اور جو کافر ہے اس کی موت کا آپ نے ذکر فرمایا، فرمایا اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، پس وہ اسے بٹھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ وہ اسے کہتے ہیں تیرا دین کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، ہاں میں نہیں جانتا۔ اسے کہتے ہیں یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ وہ کون ہے جو تم میں بھیجے گئے ہیں؟ وہ کہتا ہے ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ بس آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے لیے جہنم سے بچھونا بچھا دو، اسے جہنم کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ فرمایا اس کے پاس وہ جہنم کی گرمی اور لو آتی ہے اور فرمایا اس پر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس میں اس کی پسلیاں ایک دوسرے کی طرف نکل جاتی ہیں۔ پھر اس پر ایک اندھا بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے
جس کے پاس لوہے کا ایک گرد ہتھوڑا ہوتا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اگر اسے پہاڑ پر مارا جائے تو وہ مٹی ریزہ ریزہ ہو جائے، بس وہ اس کے ساتھ اسے ایسی ضرب مارتا ہے کہ اس کے چیخنے کی آواز کو جن و انس کے سوا مشرق و مغرب کے درمیان جو مخلوقات ہیں سب سنتے ہیں، وہ مٹی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پھر اس میں روح لوٹا دی جاتی ہے۔ احمد اور ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی شریف تر ہو جاتی۔ انہیں کہا گیا آپ جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہوئے تو نہیں روتے، لیکن اس قبر کو دیکھنے سے آپ روتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے، اگر اس میں نجات پا گیا تو جو اس کے بعد منزلیں ہیں وہ اس سے آسان ہیں، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو جو اس کے بعد منزلیں ہیں وہ اس سے سخت ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے کبھی کوئی منزل قبر سے زیادہ سخت نہیں دیکھا۔ ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف کے اندر، اور امام ترمذی نے یہ حدیث کہا کہ یہ حدیث غریب ہے، اور انہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میت کو دفن کرنے سے فارغ ہوتے تو اس قبر کے پاس کھڑے ہو جاتے اور فرماتے کہ تم اپنے بھائی کے لیے بخشش مانگو اور پھر اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، بے شک اس سے اب سوال کیا جا رہا ہے۔ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کافر پر اس کی قبر میں 99 اژدہے بڑے بڑے سانپ مسلط کیے جاتے ہیں، اسے کاٹتے اور ڈستے ہیں، اور ان میں سے ایک اژدہا زمین پر پھونک دے تو زمین سبزہ نہ اگائے۔ دارمی اور ترمذی نے بھی اس طرح کی روایت نقل کی ہے، لیکن اس نے 99 کی بجائے 70 کہا۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام کر جاؤں، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام کر جاؤں، دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔